بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ احزاب اس کے مشقی سوال جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا سوال ہے عزیز بچوں، سورۃ احزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا گیا؟ ان کو آیات تخییر بھی کہتے ہیں، اختیار والی آیتیں۔ بورڈ میں سوال آیات تخییر کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آیات تخییر سے کیا مراد ہے، یعنی ان آیات کو بیان کرے جن آیات مبارکہ کے اندر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا گیا۔ عزیز طلبہ، غزوہ احزاب کے بعد قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ ان کے علاقے جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، ان کے قلعے، ان کا سامان، ان کا مال مویشی، زمینیں، مسلمانوں کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے خوشحالی آ گئی۔ جب مسلمانوں کے اندر خوشحالی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان و نفقہ میں اضافے کا سوال کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر 4 بیویاں جو ہے وہ موجود تھیں۔ اب ازواج مطہرات کا یہ سوال کرنا ان کی شان، مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے یہ جو ہے مناسب نہیں تھا کہ ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کیا جائے، ہمیں اکٹھا جو ہے وہ خرچہ دیا جائے۔ تو عزیز بچوں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا حال تو یہ تھا، ایک دن کھاتے ایک دن جو ہے وہ فاقہ، ایک دن کھاتے ایک دن فاقہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب مالدار نبی بننا چاہتے ہو یا گزارے والے نبی بننا چاہتے ہو؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وقت دعا کی دی، اللہ میں فقر و فاقہ والا نبی بننا چاہتا ہوں، ایک دن کھاؤں تیرے شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو اس سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ طبیعت ہے، کھجورے کھا لیتے اوپر سے پانی پی لیا، کئی دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا، ستو پھانک لیے اوپر سے پانی پی لیا، الحمدللہ عبادت میں لگے رہتے، اللہ کی طرف سے جو مشن دیا گیا تھا اس میں لگے رہتے۔ اب جو حضور کی طبیعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طبیعت اور مطالبے بھی ویسے ہونے چاہیے تھے۔ اب حضور کے مزاج کے خلاف یہ سوال تھا، اور بیویاں حضور کی بیویاں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے یہ سوال مناسب نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضور نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو 2 قسم کے اختیار دیے۔ یا نبی کلی ازواجی ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر یہ دنیا کا مال متاع، یہ چیزیں یہ چاہتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے، مال دولت لے لیں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، تردن اللہ و رسولہ والدار الاخرہ، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، تو پھر یہ صبر سے کام لیں، جس طریقے سے گزارا ہو رہا ہے میرے نبی کے ساتھ گزارا کریں، اور میں نے آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا۔ تو ازواج النبی نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، اللہ کو پسند کیا، اور فقر و فاقہ کو پسند کیا، دنیا کے مال و دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے چھوڑ دیا، یہ مطالبہ بھی چھوڑ دیا۔ آج کی سبق کا عزیز بچوں دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو سورۃ احزاب کے اندر کن احکام اور آداب کی تلقین کی گئی ہے؟ کون کون سے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کون سے آداب سکھائے ہیں؟ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اے پیغمبر کی بیویوں، اگر تم کوئی سری نشائستہ کام کرو گے، ایسا کام کرو جس سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی، تو یاد رکھو تمہیں اس نافرمانی کا عذاب جو ہے تکلیف دوہری دی جائے گی مقام و مرتبہ کی وجہ سے۔ اگر نیکی کرو گی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی نیکی کرو گی تو اس کا تمہیں ثواب بھی دوہرا ملے گا، اور اللہ کے لیے آسان ہے دوہرا دینا، دوہرا عذاب دینا، دوہرا ثواب دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ نان نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہو، اکٹھے خرچے کا مطالبہ کر رہی ہو،
تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور تمہارے لیے یہ ہدایت ہے کہ تم جب باہر نکلو تو اس وقت پردے کے ساتھ جو ہے وہ نکلو، اور کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو، جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا، اور اس طرح تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، فضول بغیر کسی شرعی ضرورت کے باہر نہ نکلو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اسی طرح ہدایت یہ دی گئی کہ زمانہ جاہلیت کی طرح ساج دھاج کے بناؤ سے گار اپنے ظاہر کر کے اس کی وجہ اس طریقے سے تم مت نکلو۔ اصل میں یہ ہدایات تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ہیں، اور حضور کی بیویوں کے وساطت سے امت مسلمہ کی تمام عورتوں کو یہ احکامات ان کے لیے بھی ہیں، یہ ہدایات قرآنی ان تمام کے لیے ہیں۔ مشکی آیات ہیں بچوں، ان کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ان کی تشریح۔ پہلی آیت مبارکہ ہے یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، النبی پیغمبر، یا من اے حرف ندا ہے، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کا احدن کسی ایک کی طرح من النساء، من سے النساء ہوتا، یعنی عورتوں میں کسی ایک کی طرح تم نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام مرتبہ عظمت بہت زیادہ ہے۔ عام عورتیں نام نقطہ کا مطالبہ کریں، اکٹھے خرچے کا مطالبہ کریں، سہولیات والی زندگی کا مطالبہ کریں، وہ کر سکتی ہے، لیکن تم جو ہے نبی کی بیوی ہو، نبی کی بیویاں ہو، تو ان آیات مبارکہ کے اندر ازواج مطہرات ان کا جو ہے مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور کرنا ٹھہری رہو، فی منمی بیوتکن، بیوتکن اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ تم ٹھہری رہو، بیوت گھر کو کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عورت کا دائرہ کار بیان کیا گیا ہے کہ عورت کہاں تک جو ہے وہ جا سکتی، عورت کے لیے اصل اس کا گھر ہے، اس کے اندر ٹھہری رہے۔ عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، چھپائی جانے والی چیز، ہاں تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے، مجبوری کی وجہ سے دوائی لینے کے لیے، ضرورت کی بقدر دینی یا دنیاوی جہاں پر ضرورت ہے عورت کو نکلنے کی اجازت ہے، لیکن عورت کا دائرہ کار جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ عورتیں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹھہری رہی۔ تیسری آیت میں بتاتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور تم نہ نکلو جاہلیت کے زمانے کی طرح نکلو، کہ پہلے زمانہ جاہلیت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کی طرف تم مت نکلو، زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتیں جو ہیں وہ بناؤ سنگار کر کے اپنا چہرہ دکھاتی، اپنے اعضاء کو ظاہر کرتی، اپنے لباس کو، اپنے زیور کو، اور ایسے طریقے اختیار کرتی جس سے دوسرے لوگ متوجہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی عورتوں کو اس کے اندر جو ہدایت کی ہے تو زمانہ جاہلیت کی طرح سج دھج کے مت نکلو اور اس کا بناؤ سنگار کو مت ظاہر کرو۔ اس سبق کا ترجمہ بار بار عزیز بچوں پڑھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے، مشق کے اندر جو الفاظ مانی ہیں ان کو بھی لکھنا ہے، اور ان مشقی سوالات کو بار بار سن کے ان کو بھی اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ اللہ حافظ۔